میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے احقر کو یہ موقع دیا بلکہ یہ کہ انہوں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور طرز زندگی کے اوپر یا لائف اسٹائل کے اوپر ایک سیریز شروع کرنے کے لیے سب کے لیے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے، کیونکہ دیکھیے یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو دین مکمل طرز زندگی یا لائف اسٹائل لے کے آیا تھا اس پہ، اس کے ماننے والوں پہ اور اس پہ ایمان لانے والوں کو آج ہم پھر سے طرز زندگی یا لائف اسٹائل بتانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے، جو حادثہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاؤن دا ایئرس، بلکہ صدیوں سے کہا جائے کہ ہمیں جس انداز سے اسلام ایک نسل سے دوسری نسل کو گھروں میں پہنچایا گیا، جس سے میں بھی عرض کروں کیونکہ میں بھی پرانی دہلی سے میرا تعلق ہے اور ایک اوسط مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، تو مجھے بھی بچپن سے وہی چیز سکھائی گئی۔ مجھے قرآن کی حروف شناسی کرائی گئی جس کو ناظرہ کہا جاتا ہے، جس میں مجھے یہ بتایا گیا کہ حروف کے الفاظ کیا ہیں، ان کی ادائیگی کیسے ہے، لیکن کیا اس کا مفہوم ہے، کیا کرنا ہے، مجھے نہیں پتا۔ اس کے بعد اسی طرح نماز سکھا دی گئی، بڑا ہوا روزہ رکھ دیا گیا، اور میرے والدین کے حساب سے میرا اسلام کا معاملہ مکمل پورا ہو گیا۔ مجھے جماعت کی اہمیت بتائی گئی، تکبیر اولیٰ کی اہمیت بتائی گئی، مسجد کی اہمیت بتائی گئی، اور میں نے الحمدللہ یہ سب کیا، لیکن میرے سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل رہا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے اسلام کو محدود کر دیا ان 3.5 آیتوں میں، جو ان چیز کے احکامات جس میں موجود ہیں۔ پورا قرآن ہمارے یہاں صحیح معنوں میں طاق میں رکھ دیا گیا، جو اردو کا محاورہ ہے نا، طاق میں رکھ دیا، تو صحیح معنوں میں ہم نے اس کو طاق میں رکھ دیا، ایک جزدان میں لپیٹ کے، اور بہت اوپر کے بے حرمتی نہ ہو۔ جبکہ کتاب ہدایت کی اس سے بڑی بے حرمتی کیا ہوگی کہ اس سے ہدایت نہ حاصل کی جائے، کیونکہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہے، آپ لوگ تو عربی داں ہیں، ظلم کہا ہے اس کو جاتا ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے ہو اس کو اس کے مقام سے، اس کے وقت سے، کسی بھی حیثیت سے ہٹا دینا ظلم کہلاتا ہے۔ تو ہم اجتماعی طور سے ظالم ٹھہرے اس وجہ سے۔ تو اصل وجہ جو ہے، جس کو میں پہلے عرض کر دوں، اور جو کوشش بھی خاکسار کی رہی ہے ایک عرصے سے، جب سے وہ قرآن کا طالب علم بنا سائنس کے ساتھ ساتھ، کہ قرآن میں دلچسپی لوگوں کی پیدا کی جائے اور قرآن سمجھنے کی بات کی جائے کہ ہم قرآن سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو یہ آج جو طرز زندگی کی بات ہے، جو عنوان ہے آج کا، اس میں کامیابی کو سمجھنے کے لیے میں سب سے پہلے وہ مقبول دعا آپ کے سامنے رکھوں گا جس کو ہم سب لوگ پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بہت اہم دعا ہے تاریخی اعتبار سے، اور قرآن میں جس انداز سے ذکر آیا، اور بے حد مقبول ہے۔ اب اگر اس دعا کو ہم سمجھیں تو ہم کیا مانگتے ہیں رب کریم سے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی اچھا دے، اور اس میں حسنہ جو ہے، اس میں ہر طرح کی اچھائی، بھلائی، راحت اور توازن، کیونکہ یہ سب مفہوم حسنہ کے ساتھ نکل کے آتے ہیں کہ جہاں توازن بگڑا ہوا ہے اس کو درست کرنا بھی، کیونکہ توازن میں ہی حسن ہے اور اسی میں انصاف ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی دلچسپ ہیں اور جڑی ہوئی ہیں۔ جہاں توازن ہے وہاں انصاف ہے، جہاں انصاف ہوگا وہاں توازن ہوگا، جہاں توازن اور انصاف ہے وہاں حسن ہوگا۔ اور انہی چیزوں کی ایفرٹ کرنے کو کہ عمل کو احسان کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا حکم ہے کہ وَحَسِّنُوا، اور اس کے ساتھ دو بڑی اہم باتیں اللہ نے کہی ہے کہ اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دونوں اگر ہم سوچیں تو کتنی بڑی چیزیں ہیں۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ملے،
اس کی محبت کے بارے میں تو سوچتے میں ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ہماری کیا ہستی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ہم احسان کرنے والے بن جائیں، لوگوں کے ساتھ اچھا کریں، اچھا بولیں، یعنی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ پیروں سے، ہمارے مال سے، ہماری فکر سے، سوچ سے، ہر طرح سے دوسروں کے لیے اچھا ہو، ان کے لیے بھلا ہو، تو یہ احسان کا معاملہ ہے۔ اور جہاں پہ عدم توازن دکھے وہاں پہ ہم اس توازن کو احسن طریقے سے ٹھیک کریں، درست کریں، یہ سب چیزیں اس کے دائرے میں آتی ہیں۔ تو یہاں پہ ہم نے پہلے جو قرآن نے دعا سکھائی ہے وہ ہمیں زندگی کے بارے میں سکھائی ہے، پھر آخرہ کے بارے میں بتائی ہے۔ تو ہم اسی انداز سے بات کریں گے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ آخرہ کا مطلب ہی وہی ہے جو بعد میں آئے۔ تو اس وقت جو ہماری زندگی گزر رہی ہے، اور اس کی شروعات اگر ہم بچپن سے کریں، ہم بچے تھے یا ہمارے گھر میں جب بچے ہوتے ہیں، تو یہ تین چیزیں جو میں نے رکھی ہیں اس پہ جو غور طلب ہیں، وہ ہمیں بھی بلکہ ہمارے لیے تو اب سوچنے کے لیے لیٹ ہے، کیونکہ ہماری تو جسے کہتے ہیں نا ڈائی ہیز بین کاسٹ، تو گھٹی بن چکی، ایک چیز بن گئی، لیکن ان چیزوں کا استعمال اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کریں، کیونکہ ان کے بیچ میں باہم رشتہ کیا ہے،